اس ڈاکومنٹری میں آپ کو گیزا کے عظیم اہرام دیکھنے کا موقع ملے گا۔ پھر میں آپ کو داشور لے جاؤں گا، پھر آپ کو میمفس لے چلیں گے جو کہ قدیمی مصر کا دارالخلافہ تھا۔ یہاں سے آپ کو سقارہ لے جائیں گے، پھر ہم قاہرہ شہر چلیں گے اور وہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا قلعہ، سینٹ میری اور معلق چرچ اور بہت ساری خوبصورت مساجد دکھائیں گے، جن میں الازہر، سلطان حسن اور امام حسین علیہ السلام کی مسجد، جہاں پر امام کا سر دفن ہے۔ پھر ہم آپ کو بہت ساری قبروں کی زیارت کروائیں گے۔ وہاں سے میں آپ کو اسوان کے شہر لے جاؤں گا، جہاں پر جناب آغا خان سوئم کا مقبرہ ہے اور فاطمی قبرستان بھی ہے۔ پھر ہم آپ کو واپس کوہ طور پر لے چلیں گے، جہاں پر خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی۔ گیزا قاہرہ کے مغرب میں وقوع پذیر ہے، لیکن آبادی بڑھنے کی وجہ سے آج کل قاہرہ شہر کے ایک حصے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ عظیم اہرام قدیمی دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہیں۔ پیرامڈ سن 2560 سال قبل مسیح کے دوران چوتھے فرعونی خاندان نے 20 سال کے دوران بنوائے۔ اہرام فرعون کی وقتی آرام گاہ کے لیے بنوائے جاتے تھے۔ فرعونوں کو ان کے مرنے کے فوراً بعد کیمیکل لگا کر ان اہراموں میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ کافی تحائف اور قیمتی اشیاء بھی رکھ دی جاتی تھیں تاکہ وہ لوگ اگلی زندگی میں ان اشیاء کو زیر استعمال لا سکیں۔ گیزا علاقے میں اہراموں میں فرعون خوفو کا سب سے بڑا، فرعون خافرے کا درمیانی، فرعون منکور کا چھوٹا اور 6 چھوٹے، جن میں سے 3 اس کی بیویوں کے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے سیٹلائٹ اہرام بھی موجود ہیں۔ فرعون خوفو کے اہرام کی اونچائی 139 میٹر، فرعون خافرے کے اہرام کی اونچائی 137 میٹر اور فرعون منکور کے اہرام کی اونچائی 65 میٹر ہے۔ یہ تمام ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ بڑا پیرامڈ باپ کا ہے، درمیانی بیٹے کا ہے اور سب سے چھوٹا پوتے کا ہے۔ اہرام کے اندر 3 چیمبر ہیں۔ ملکہ اور بادشاہ کے چیمبر سب سے اوپر ہیں۔ تینوں اہراموں کے ساتھ ایک ایک مندر بھی ہے۔ عظیم اہرام بلا شبہ انجینئرنگ کی مہارت کا ایک حیران کن کام ہے۔ 4000 سالوں کے دوران جدید دور تک یہ دنیا میں سب سے بلند عمارت رہی ہے۔ فرعون خوفو کے اہرام کی لمبائی چاروں اطراف سے 240 میٹر کی ہے اور 51.9 ڈگری کے زاویے سے اس کو بنانے میں
چونے کے پتھروں کے بلاکس کا استعمال کیا گیا ہے جن کا اوسط وزن 2.5 ٹن کا ہے۔ کسی بھی پتھری بلاک میں آدھے ملی میٹر سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے۔ اندرونی چیمبر کے بلاکس گرینائٹ پتھر سے بنائے گئے ہیں جو کہ 80 ٹن وزن کے ہیں اور اسوان سے لائے گئے ہیں۔ اسوان غزہ سے 800 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اہراموں کے ارد گرد 3 بڑی کشتیوں کے سائز کے گڑھے بھی موجود ہیں۔ آج کل آپ ان کشتیوں کی نقل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مقامی ثقافت کے مطابق موت کے بعد کشتی الٹا دی جاتی تھی۔ حال ہی میں اس کی ثقافتی مثال اردن کے شاہ حسین کی موت ہے۔ ان کی موت کے بعد ایک کشتی کو الٹا کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ سن 1990 عیسوی میں پیرامڈ کارکنوں کی قبریں بھی پیرامڈ کے قرب و جوار میں دریافت ہوئی ہیں جن کو بیئر اور روٹی کے ساتھ مٹی کی اینٹوں کی قبروں میں دفن کیا گیا تھا۔ اہراموں کی قربت یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ غلام نہیں تھے بلکہ تنخواہ یافتہ مزدور تھے اور اپنے کام پر بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس میرے ٹور گائیڈ نے مجھے بتایا کہ پیرامڈ بننے کے فوری بعد ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا تاکہ اہراموں کے اندرونی راستوں کے راز فاش نہ ہو سکیں۔ عظیم پیرامڈ کے قریب ابو الہول کا مجسمہ موجود ہے جو کہ چونے کے پتھر سے بنا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ آدمی کا اور جسم لیٹے ہوئے شیر کا ہے اور یہ اہراموں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ مجسمہ تقریباً 45 میٹر لمبا اور 20 میٹر اونچا ہے۔ ابو الہول کے بارے میں کئی پراسرار کہانیاں کہی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی یقین ہے کہ عظیم ابو الہول کے پیچھے کچھ خفیہ کمرے بھی ہیں لیکن کچھ بھی اب تک نہیں پایا گیا ہے۔ عظیم ابو الہول کے بارے میں ایک ادھوری کہانی ہے جو کہ ایک ٹوٹے ہوئے پتھر پر لکھی ہوئی ملی ہے۔ یہ پتھر ابو الہول کے پنجے کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ کہانی یہ ہے کہ ایک دن ایک نوجوان شہزادہ عظیم ابو الہول کے ساتھ سو گیا۔ اس نے سارا دن شکار کیا تھا اور بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ عظیم ابو الہول نے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس کے جسم کو ڈھکی ریت سے صاف کرے گا تو وہ بالائی اور زیریں مصر کا حکمران بن جائے گا۔ کہانی کا باقی حصہ کیا ہے یہ آپ سوچتے رہیں۔ ویسے یہ پتھر سن 1400 سال قبل مسیح کے دور میں یہاں پر لگایا گیا تھا۔ داشور دریائے نیل کے مغربی کنارے پر قاہرہ کے جنوب میں 25 میل دور ریگستان میں واقع ہے۔ فرعون سنیفرو چوتھے خاندانی سلسلے کے بانی تھے۔ سنیفرو واحد فرعون تھا جس نے 3 اہرام بنوائے۔ داشور میں ان کا ایک پیرامڈ ہے جس کو بینٹ پیرامڈ کہا جاتا ہے۔ آدھا پیرامڈ بنانے کے بعد
اس زمانے کے انجینئروں کو احساس ہوا کہ ابتدائی زاویہ بہت اسٹیپ ہے، اور انہوں نے تعمیر کے دوران میں ہی اس کا زاویہ تبدیل کر دیا۔ یہ مصر کے اہراموں میں بلندی کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے۔ سرخ پیرامڈ بینٹ پیرامڈ سے 4 کلومیٹر شمال میں 2.2 ایکڑ پر واقع ہے۔ اس کو 43.4 ڈگری کے زاویے کی ڈھال کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی بنیاد کی چوڑائی 220 میٹر ہے، جو کہ بینٹ پیرامڈ سے 32 میٹر زیادہ ہے۔ اس کی اونچائی 105 میٹر ہے، جو کہ بینٹ پیرامڈ جیسی ہی ہے۔ یہ اہرام سینڈ اسٹون سے بنا ہوا ہے اور دنیا کا تیسرا بلند ترین اہرام ہے۔ میں 29 میٹر چڑھ کر اس اہرام کے داخلی راستے پر پہنچا، جہاں سے ایک سرنگ اندر جاتی ہے۔ یہ سرنگ صرف 1 مربع میٹر کی ہے اور جھک کر بڑی احتیاط سے اندر جانا پڑتا ہے۔ سرنگ کا پہلا حصہ تقریباً 63 میٹر لمبا ہے اور تقریباً 27 ڈگری کے زاویے پر ہے۔ پھر ایک کوریڈور ہے جو کہ تقریباً 63 میٹر لمبی ہے، لیکن ایک لیول پر ہی ہے۔ اس کوریڈور کے 3 چیمبرز ہیں۔ پہلا چیمبر پتھروں کی 11 دیواروں پر مشتمل ہے، جو کہ تقریباً 12 میٹر اونچی ہیں۔ ان پر ایک خوبصورت نقش نگاری والی چھت بھی ہے۔ جنوبی کونے پر ایک چھوٹا کوریڈور ہے، جس کے بعد ایک دوسرا چیمبر ہے جو کہ پہلے چیمبر کے طرز پر ہی ہے۔ یہ اہرام کا بالکل درمیانی حصہ ہے اور اس کی چوٹی کی نوک کے بالکل نیچے ہے۔ حال ہی میں یہ علاقہ ایک فوجی زون ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے یہاں کی ہوا غلاظت سے بھری ہوئی ہے اور امونیا آمیز ہوا میں سانس لینا تقریباً ناممکن ہے۔ میمفس قاہرہ سے 20 کلومیٹر جنوب میں دریائے نیل کے مغربی کنارے پر وقوع پذیر ہے۔ میمفس قدیمی مصر کے دارالحکومت کا یونانی نام ہے۔ شہر کی فاؤنڈیشن پہلے فرعون مینس نے 3100 سال قبل مسیح میں رکھی تھی۔ فرعون مینس نے ہی پہلی بار بالائی اور زیریں مصر کو ایک ساتھ اکٹھا کیا تھا۔ میمفس فرعون کے 8 سے زائد خاندانوں کا دارالحکومت رہا۔ پہلا شاہی محل فرعون کے پہلے خاندان کے بانی ہور آہا نے بنوایا تھا۔ یہاں پر اس نے سفید دیواروں کا ایک بہت بڑا قلعہ بھی تعمیر کروایا تھا، جس میں پارک اور جھیلیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ بعد کے فرعونوں نے اس شہر میں کافی توسیع کروائی اور نئے مندر اور مہلکہ محلات بھی تعمیر کروائے۔ قدیمی تاریخ کے دوران میمفس ایک اہم شہر رہا، جس کی وجہ اس کا محل وقوع تھا۔ یہ شہر دریائے نیل کے ڈیلٹا پر ہونے کی وجہ سے ایک اسٹریٹجک پوزیشن رکھتا تھا۔
یہ شہر بالائی اور زیریں مصر کی سرحد پر بھی واقع تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ شہر تجارت کا ایک علاقائی مرکز بھی رہا۔ یہاں کے لوگ پتاہ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ یہاں پر کئی مندر بھی ہوا کرتے تھے جن کے نوادرات اور سجاوٹ کی اشیاء دنیا بھر کے عجائب گھروں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آج کل اس قدیمی شہر میں کچھ یادگاروں کے سوا کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ یہاں پر ایک کھلا ہوا عجائب گھر ہے جس میں دوسرے مجسموں کے درمیان سنگ مرمر کا ایک بڑا ابوالہول بھی موجود ہے جس کا وزن 80 ٹن سے زائد کا ہے۔ یہ کسی زمانے میں ان کے خدا پتاہ کے بڑے مندر کے باہر کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے گرینائٹ کے مجسمے بھی ہیں جن میں رامسس دوئم کا مجسمہ بھی شامل ہے۔ یہاں کے میوزیم کے اندر فرعون رامسس دوئم کا ایک بڑا مجسمہ بھی موجود ہے جس کی لمبائی 10 میٹر کی ہے۔ یہ سن 1820 عیسوی میں کھدائی کے دوران ملا، لیکن مجسمے کا نچلا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کے رنگوں کا کچھ حصہ ابھی بھی جزوی طور پر محفوظ ہے۔ اس مجسمے کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں آپ فرعون کو بالائی مصر کا سفید تاج پہنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ سقارا جدید قاہرہ کے جنوب مغرب میں 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ریگستان کے کنارے واقع ہے۔ یہ ممفس کا ایک وسیع اور قدیم قبرستان ہوا کرتا تھا۔ ممفس قدیمی مصر کے اہم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ قبرستان 11 مربع کلومیٹر کے علاقے پر محیط ہے۔ یہاں پر تاریخ کا پہلا سب سے بڑا پتھری کمپلیکس بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر 17 اہرام بھی ملے ہیں جو مصر میں کسی بھی جگہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہ اہرام تیسرے سے 7ویں فرعونی خاندانی سلسلے کے ہیں۔ اس علاقے میں مصر کا پہلا اہرام بھی ہے جو کہ فرعون کے تیسرے خاندانی سلسلے کے بادشاہ جوزر کا ہے اور تقریباً 2650 سال قبل مسیح کا ہے۔ اس کو اسٹیپ پیرامڈ بھی کہا جاتا ہے۔ فرعون جوزر کی حکومت کے 19ویں سال میں یہ اہرام 6 مرحلوں کے ساتھ 65 میٹر اونچا تھا اور اس وقت کی بلند ترین عمارت ہوا کرتا تھا۔ اس سے قبل مقبرے مٹی کی اینٹوں سے تیار کیے جاتے تھے۔ یہ پہلا مقبرہ ہے جس کو پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ اس اہرام کے اطراف میں 9 میٹر اونچی دیوار بھی ہوا کرتی تھی اور یہاں کا احاطہ تقریباً 40 ایکڑ پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ پہلے ممیوں کو زیر زمین چیمبرز میں
دفن کیا جاتا تھا۔ یہ چیمبرز بھول بھلیاں سرنگوں میں ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ شاید قبر چوروں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہوگی۔ ان احتیاطی تدابیر کے باوجود فرعون جوزر کی ممی لوٹ لی گئی اور اس کی باقیات میں صرف بایاں پاؤں ملا ہے۔ اسٹیپ پیرامڈ کے جنوب میں یہ کمپلیکس ہے، جس کی دیواریں 6 میٹر کی ہیں۔ یہاں پر اصلی داخلی دروازے کے ساتھ ساتھ 13 جعلی دروازے بھی ہیں۔ چاروں اطراف میں فرعون کے 44 مجسمے بھی موجود ہیں۔ 22 مجسمے بالائی اور 22 مجسمے زیریں مصر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہاں کے کھلے حصے میں رسومات کی جاتی تھیں۔ یہ کھلا حصہ، جس کا نام ہب سڈ کورٹ ہے، تقریباً 100 میٹر لمبا اور 100 میٹر چوڑا ہے، جس کے چاروں طرف مجسمے رکھے ہوا کرتے تھے۔ رسومات کسی بھی فرعون کے حکومت کے ہر 30 سال کے وقفے سے کی جاتی تھیں۔ اگر حکومت کے 60 سال تک کوئی فرعون زندہ رہ جاتا تھا تو پھر اسے یہ رسم دوبارہ ادا کرنی پڑتی تھی۔ اس رسم کے دکھانے کا یہ مقصد تھا کہ فرعون ثابت کرے کہ وہ جسمانی طور پر طاقتور ہے اور حکومت کرنے کا اہل ہے۔ فرعون ایک بیل کی دم پکڑ کر اس احاطے میں بھاگتا تھا اور پھر دم کو زور سے پکڑ کر بیل کو روکا کرتا تھا۔ یہ رسم 20 دفعہ ادا کی جاتی تھی۔ 10 دفعہ سفید تاج پہن کر بالائی مصر کے لیے اور 10 دفعہ سرخ تاج پہن کر زیریں مصر کے لیے۔ ان رسومات کی تصاویر اہراموں سے ملی ہیں، جس میں فرعون سفید اور سرخ تاج پہن کر بیل کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کچھ تصاویر میں بیل کو روک رہا ہے۔ یہ فیسٹیول عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، صرف اونچے درجے کے پجاریوں کو ہی یہ تقریب دیکھنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ یہ سب عمارتیں اور مجسمے چونے کے پتھر سے بنے ہوئے ہیں جو تورا سے لائے گئے ہیں۔ تورا قاہرہ کے قریب ہی واقع ہے۔ ہب سڈ کورٹ کے جنوب مغربی کونے میں ایک کھلی جگہ ہے جس کے ارد گرد بہت سارے مندر ہیں۔ ہر مندر پر ایک پھول بھی ہے۔ 17 کمروں پر لوٹس پھول، جو کہ بالائی مصر کی نمائندگی کرتے ہیں، اور 14 کمروں پر پاپائرس پھول، جو کہ زیریں مصر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہاں پر پتھر کا ایک دروازہ ہے جو کہ مستقل طور پر کھلا ہوا ہے۔ رسم سے فارغ ہونے کے بعد فرعون یہاں آ کر ہر مندر میں پوجا کیا کرتا تھا اور ہر مندر سے برکت حاصل کیا کرتا تھا۔ پہلے کمرے میں داخل ہونے پر 2 کالم کے ساتھ
ایک ہال تھا۔ ہال کے داخلی دروازے کے بعد چھوٹے اگلے دروازے میں بھی ایک کالم تھا۔ عمارت کے مغرب کی طرف کئی کمرے بھی ہیں۔ شمالی دیوار کے ساتھ ایک چوکور کمرہ تھا۔ یہ کمرہ فرعون کھانا کھانے کے لیے، کپڑے تبدیل کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اور سونے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ اس میں ٹوائلٹ اور شاور کی سہولیات بھی موجود تھیں۔ کمپلیکس کے جنوبی حصے میں ایک سرنگ بھی موجود ہے۔ اس سرنگ میں کیا دفن ہے ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ مغربی کمرے میں ایک جگہ ہے جس کے دونوں سروں پر ایک ایک کمرہ ہے جہاں قربانی کو پیش کیا جاتا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر لومڑی خدا کی مورتی ہے۔ لومڑی کو یہ لوگ موت کا خدا مانتے تھے۔ مغربی حصے میں بھی 10 عبادت گاہیں موجود ہیں جو کہ ایک بڑے گھر کی مانند ہیں۔ ان مندروں کی چھتیں پتھروں کی ہیں لیکن دیکھنے میں لکڑی کی سی لگتی ہیں۔ جوزر فرعون کا اصلی نام نیٹ جین کھٹ تھا۔ اس کی موت کے بعد اور یہ کمپلیکس بننے کے 1000 سال کے بعد اس کو جوزر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ فرعون رامسیس دوئم کے دور حکومت میں ایک گمنام شخص یہاں پر آیا اور ہیراٹک رسم الخط میں ایک عبارت لکھ گیا۔ اس تحریر میں اس نے پہلی دفعہ جوزر نام استعمال کیا۔ فرعون نیٹ جین کھٹ کے جوزر نام ہونے کا صرف یہی ایک ثبوت موجود ہے۔ آنگن کے مشرق کی طرف 12 مزارات ہیں۔ عمارت کے بالکل سامنے سے جنوب کے طرف کا داخلی دروازہ ایک مخصوص اور چھوٹے سے چیمبر کی طرف جاتا ہے۔ آخری عبادت خانے میں صف کے شمال میں آخر میں 2 بالغ اور 2 بچوں کے مجسمے ہیں جو کہ شاید شاہی خاندان سے وابستہ ہوں گے۔ فرعون ٹیٹی کے اہرام کے تعمیر سے قبل اس علاقے میں کوئی مقبرے نہیں ہوتے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعلیٰ حکام میں سے کئی نے اپنے بادشاہ کی یاد میں اپنے مقبروں کی تعمیر کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ شمال میں کھدائی کے دوران تقریباً 10 لاکھ جانوروں کی قبریں بھی بے نقاب ہوئی ہیں۔ یہ مقبرے خاص طور پر بیل، گائے، عقاب اور بلیوں کی ممیوں پر مشتمل ہیں۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جانور انسانوں اور ان کے دیوتاؤں کے درمیان ایک درمیانی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ کو عیسائیوں کے حملے سے بچانے کے لیے سن 1176 اور 1183 عیسوی کے درمیان بنوایا تھا۔ اس قلعے نے
مختلف ادوار میں بہت سے حملوں کے خلاف مصر کا دفاع کیا۔ یہ قلعہ 700 سال کے لیے مصر کے حکمرانوں کا گھر تھا۔ اس کی دیواریں 10 میٹر اونچی اور 3 میٹر چوڑی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں ایک محل، لائبریری اور مسجد تعمیر کی تھی، تاہم تمام عمارتیں وقت کے ساتھ ساتھ نظر انداز ہونے کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ یہ قلعہ قاہرہ کے مرکز میں ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ یہ جگہ کسی زمانے میں تازہ ہوا کی وجہ سے مشہور تھی۔ آج کل تازہ ہوا کی جگہ سماگ نے لے لی ہے۔ یہاں سے آپ دائیں ہاتھ پر سلطان حسن مسجد اور بائیں جانب پر رفاعی مسجد دیکھ سکتے ہیں۔ محمد علی پاشا کی عظیم مسجد 19ویں صدی کے پہلے نصف میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ مسجد الاباسٹر مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہے۔ محمد علی پاشا نے 45 سال تک مصر پر حکومت کی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مسجد کے صحن میں دفن ہیں۔ اس مسجد کو 4 چھوٹے اور 4 سیمی سرکولر گنبدوں سے گھرے ایک مرکزی گنبد کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا۔ محمد علی پاشا نے ترکی کے دورے کے دوران آیا صوفیہ دیکھا اور اسی طرز کی ایک مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ یہ اسٹائل صرف ایک سلطان کی اتھارٹی پر تعمیر شدہ مساجد کے لیے مخصوص تھا۔ یہ دراصل مصر کی آزادی کا کھلا اعلان تھا۔ شمال مغرب میں فرانس کے بادشاہ لوئس فلپ کی طرف سے سن 1845 عیسوی میں محمد علی پاشا کو پیش کیا گیا ایک پیتل کی گھڑی کا ٹاور ہے۔ اس مسجد کا مرکزی گنبد قطر میں 21 میٹر ہے اور عمارت کی اونچائی 52 میٹر ہے۔ سنگ مرمر کی دیواریں اور ستون 11 میٹر بلند ہیں۔ یہ مسجد اپنے سائز اور شکل کے اعتبار سے استنبول کی گرانڈ مسجد کی طرح شاندار ہے۔ مسجد میں 2 ممبر بھی ہیں۔ بڑا ممبر محمد علی پاشا استعمال کرتے تھے، جبکہ چھوٹا ممبر ان کے پوتے شاہ فاروق استعمال کرتے تھے۔ شاہ فاروق مصر کے آخری بادشاہ تھے۔ چھوٹا ممبر قاری کے لیے ہے جو اس پر بیٹھ کر قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں کا خوبصورت قالین 160 سالہ قدیم ہے۔ یہ ہاتھ سے بنا ہوا قالین ایران کے شاہ رضا پہلوی کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔
سلطان حسن مدرسہ اور مسجد اسلامی دنیا میں اسلامی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ سلطان حسن نے سن 1361 عیسوی میں اس مدرسے کی تعمیر کا حکم دیا تھا اور 4 سال کے لیے کام جاری رکھا۔ مسجد جب تقریباً مکمل ہونے والی تھی تو سلطان حسن غائب ہو گئے یا مارے گئے۔ بشیر امام کی طرف سے بقیہ کام ختم کیا گیا۔ یہ مسجد اسلام کے چاروں فرقوں کے لیے ہے۔ مسجد تقریباً مربع ہے اور 37 میٹر لمبی اور 32 میٹر چوڑی ہے۔ مرکز میں لکڑی کے گنبد کے ساتھ ایک بڑا وضو خانہ بھی ہے۔ محرابوں میں کانسی کی کھڑکیاں ہیں۔ منبر ماربل پر کھدے ہوئے پھولوں سے سجایا گیا ہے۔ عمرو بن عاص مسجد مصر اور افریقہ میں تعمیر یافتہ پہلی مسجد ہے۔ یہ سن 642 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ عمرو بن عاص ایک عرب جنرل تھے جنہوں نے مصر رومیوں سے لڑنے کے بعد فتح کیا تھا۔ پھر وہ خلیفہ وقت کی جانب سے مصر کے گورنر مقرر کر دیے گئے تھے۔ اس وقت یہ مسجد کافی چھوٹی ہوا کرتی تھی اور کھجور کے درختوں اور لکڑی سے تعمیر کی گئی تھی۔ آج کل یہ مسجد 11 ایکڑ زمین پر واقع ہے اور افریقہ کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ الرفاعی مسجد قاہرہ کے قلعے سے مہلک واقع ہے۔ یہاں پر قرون وسطیٰ دور کے احمد رفاعی رحمۃ اللہ مزار ہے۔ ان کا رفاعی فرقہ اسلام کی ایک شاخ ہے۔ یہ فرقہ صوفی ازم کے طرز کا ہے۔ اس مسجد میں کئی شاہی خاندان کے لوگ دفن ہیں جن میں اسماعیل پاشا اور مصر کے آخری بادشاہ شاہ فاروق کافی مقبول ہیں۔ ایران کے رضا شاہ پہلوی کو بھی یہاں پر مختصر مدت کے لیے دفن کیا گیا تھا۔ وہ سن 1944 عیسوی میں جنوبی افریقہ میں جلاوطنی میں انتقال کر گئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کے جسم خاکی کو ایران واپس کر دیا گیا۔ اس وقت یہاں پر رضا شاہ کے بیٹے محمد رضا پہلوی دفن ہیں۔ ان کا سن 1980 عیسوی میں قاہرہ میں انتقال ہوا تھا۔ ان کے مقبرے میں پاکستان سے درآمد شدہ ماربل لگے ہوئے ہیں۔ سلطان محمد علی پاشا مملوک تھے۔ مملوک کا مطلب عربی میں ملکیت ہے۔ یہ غلام فوجیوں کے لیے ایک عربی عہدہ ہوا کرتا تھا۔ مملوک ایک مخصوص طبقے اور عظیم سیاسی اہمیت کے مالک ہوا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مملوک مختلف مسلم معاشروں میں ایک طاقتور فوجی ذات بن گئے۔ مملوکوں نے
مصر اور شام پر سن 1250 سے سن 1517 عیسوی کے دوران قبضہ کر لیا تھا۔ بابل قاہرہ کے ڈیلٹا میں ایک قدیم قلعہ ہوا کرتا تھا۔ یہ نچلے اور وسطی مصر کی سرحد پر واقع تھا۔ اسی بنا پر دریائے نیل سے بالائی یا زیریں مصر جانے والی تجارتی کشتیوں سے اسی سرحد پر محصول وصول کیا جاتا تھا۔ آج کل قاہرہ کے اس محلے کو کاپٹک کائرو کہا جاتا ہے۔ پہلا قلعہ سمیرین کے وقت میں تعمیر کیا گیا۔ رومیوں کی 3 حکومتوں کے دورانیے میں یہ جگہ مصری حکومت کا ہیڈ کوارٹر تھی۔ یہ علاقہ عیسائیوں کا ایک گڑھ ہوا کرتا تھا۔ یہ علاقہ نہ صرف عیسائیوں کا ایک مضبوط علاقہ ہوا کرتا تھا بلکہ قبطی عیسائیوں کی ایک پناہ گاہ بھی تھا۔ یہ لوگ مختلف علاقوں کی حکومت کے مظالم سے تنگ آ کر یہاں پر آباد ہو جاتے تھے۔ مصر پر عربوں کے حملے کے دوران یہ قلعہ تقریباً 7 ماہ کے لیے گھرا رہا۔ عرب جنرل عمرو ابن عاص اپنے 600 فوجیوں کے ساتھ 1 ماہ کے لیے یہاں ٹھہرے تھے۔ اس علاقے کی دیوار کے اندر قبطی میوزیم، ایک کانوینٹ، سینٹ جارج چرچ اور معلق چرچ سمیت کئی گرجا گھر موجود ہیں۔ سینٹ ورجن میری چرچ قبطی ہینگنگ چرچ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہ چرچ مصر کے قدیم ترین گرجا گھروں میں سے ایک ہے۔ عربی زبان میں ہینگنگ کو معلق کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو معلق گرجا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس گرجا گھر کی بنیادیں نہیں ہیں بلکہ یہ دیواروں کے سہارے کھڑا ہے۔ اس کے دروازے سے گزرنے کے بعد جدید فن بائبل ڈیزائن سے سجایا صحن دیکھا جا سکتا ہے۔ چرچ کی 29 سیڑھیاں ہیں۔ قاہرہ آنے والے ابتدائی سیاح اس چرچ کو اسٹیئر کیس چرچ کہا کرتے تھے۔ معلق چرچ قاہرہ میں شاید سن 290 عیسوی کے دوران تعمیر کیا گیا تھا، تاہم یہ عمارت کہیں 3 یا 4 صدی کی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ چرچ پوپ ابراہیم نے سن 945 عیسوی میں دوبارہ تعمیر کروایا۔ اندر کا صرف جنوبی سیکشن ہی اصلی سمجھا جاتا ہے۔ معلق چرچ قاہرہ میں سب سے زیادہ شاندار گرجا گھروں، اس کے ماربل ممبر، اسکرینوں اور شبیہوں کے لیے قابل ذکر ہے۔ اس کے اوپر ایک لکڑی کا گنبد 4 ماربل کالم کے ساتھ موجود ہے، جس پر ایک تخت پر مذہبی مناظر موجود ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے 4 ایونجلسٹ اولیاء اور فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ درمیانی آلٹر کے سامنے 11ویں صدی کا سنگ مرمر کا بنا ہوا
ایک ممبر بھی ہے جو کہ 15 ستونوں پر کھڑا ہے۔ اس ممبر پر حضرت یسوع مسیح، ان کے 12 ساتھی، جان دا بیپٹسٹ اور کنواری مریم کے موزائک بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مین آلٹر لکڑی کا بنا ہوا ہے جس پر ہاتھی دانت سے کھدائی کی گئی ہے۔ یہ 12ویں یا 13ویں صدی کا ہے۔ معلق گرجا گھر کی لکڑی کی چھت بھی منفرد ہے۔ لکڑی کی چھت حضرت نوح علیہ السلام کی یاد میں 15 کالم پر کھڑی ہے۔ اگر اس کو الٹا کر دیں تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی شبیہ بن جائے گی۔ معلق گرجا گھر کے ستونوں میں سے روایتی طور پر ایک ستون کالا اور دوسرا سرمئی ہے، جو یہودا اور تھامس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہاں پر 7 بڑی شبیہوں کی ایک قطار ہے۔ مرکزی آنگن میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دکھایا گیا ہے۔ دائیں طرف کنواری مریم، حضرت جبرائیل اور سینٹ پیٹر کو، اور بائیں طرف جان بیپٹسٹ، مائیکل اور سینٹ پال کو دکھایا گیا ہے۔ جنوبی گیلری کے وسط میں ایک دروازہ ہے جو ایک چھوٹے سے چرچ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے چرچ کے اندر ایک بیپٹسٹری ہے جو سرخ گرینائٹ سے بنی ہوئی ہے اور شاید 5ویں صدی کی ہے۔ چرچ میں 7 آلٹرز بھی موجود ہیں، 3 مرکز میں اور 3 سیدھے ہاتھ کی طرف واقع ہیں۔ یہ ابن طولون مسجد ہے۔ ابن طولون سامرا عراق میں ترکی کے ایک کمانڈر تھے۔ الازہر مسجد قاہرہ کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین آپریٹنگ یونیورسٹی ہے۔ حال ہی میں یونیورسٹی کے سائز بڑھ جانے کی وجہ سے جامع الازہر کو قاہرہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ مسجد امام حسین علیہ السلام ہے جس کو سن 1154 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ مسجد بازار خان الخلیلی کے قریب واقع ہے۔ اس مسجد کو قاہرہ میں مقدس ترین اسلامی سائٹس میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ کھدائی کے دوران دریافت ہوا ہے کہ یہ مسجد فاطمی خلفاء کے قبرستان میں بنائی گئی تھی۔ داؤدی بوہرا مسلمانوں کے مطابق یہاں پر امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس دفن ہے۔ اسی وجہ سے اس جگہ کو راس الحسین بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ شیعہ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس کربلا معلیٰ میں ان کے جسم اطہر کے ساتھ دفن ہے۔ آپ یہ چاندی کی زری دیکھ سکتے ہیں جو داؤدی بوہرا جناب دائی کی طرف سے عطیہ کی گئی ہے۔ داؤدی بوہرا حضرات دنیا بھر سے یہاں کی زیارت کے لیے باقاعدہ طور پر
دورہ کرتے ہیں۔ مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ماربل کے سلیب پر لکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ انتہائی احترام کی وجہ سے اس مسجد میں غیر مسلمانوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ قاہرہ سے تقریباً 800 کلومیٹر دور اسوان میں نوبین میوزیم کے پیچھے فاطمی قبرستان واقع ہے۔ یہ قبرستان سن 400 ہجری کا ہے، جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے فاطمی حکومت کا تختہ الٹا تو فاطمی خاندان کے بہت سے لوگ فرار ہو کر اس علاقے میں آباد ہو گئے۔ قبرستان کے بیرونی کنارے کے قریب کچھ گنبد کے پرچم سے سجائی گئی قبریں بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 77 ولی اللہ دفن ہیں۔ یہاں پر ایک گھر بھی ہے جس کو حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی بی بی سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس گھر میں ایک مختصر مدت کے لیے قیام پذیر رہی تھیں، اسی لیے یہ مقام بی بی زینب بھی کہا جاتا ہے۔ اسوان میں کئی خوبصورت مساجد ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے اہم مسجد الطیبہ بھی ہے، جو اسوان کے مرکز میں ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ اگر آپ اسوان شہر میں کسی بھی مقام سے دوسرے مقام کی طرف جائیں تو اس خوبصورت مسجد کی طرف سے ضرور گزریں گے۔ مقامی لوگ اس مسجد پر بہت فخر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کے جنوبی ترین شہر اسوان میں دریائے نیل سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں پر آغا خان کا مقبرہ ایک پہاڑ کے اوپر واقع ہے۔ یہ خوبصورت فاطمی اسٹائل پتھر سے بنا ہوا مزار اپنی سادگی سے بے حد متاثر کرتا ہے۔ آغا خان سوئم اسماعیلی مسلمانوں کے 48ویں امام تھے، جن کا انتقال سن 1957 عیسوی میں ہوا تھا۔ انہوں نے اس جگہ کی خوبصورتی اور گرم آب و ہوا کی وجہ سے یہاں پر کئی سردیاں گزاریں، اور پھر انہوں نے ہی ذاتی طور پر اپنی قبر کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ آج کل عام لوگوں کو اس مزار کی زیارت کی اجازت نہیں ہے۔ کوہ طور جانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شرم الشیخ کی ایک فلائٹ لے لی جائے، پھر وہاں سے ایک ٹور لے لیا جائے جو آدھی رات کو شروع ہوتا ہے۔ لیکن میں نے قاہرہ سے ایک کار لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈرائیور نے مجھے سینٹ کیتھرین 8 گھنٹے میں پہنچا دیا۔ راستے میں مجھے صحرائے سینا کی خوبصورتی کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ ابتدائی عیسائی دور میں صرف مقدس لوگوں کو ہی کوہ طور پر چڑھنے کی اجازت تھی،
اور وہ بھی ننگے پاؤں۔ کوہ طور کی چوٹی سطح سمندر سے 7,500 فٹ بلند ہے۔ اس پر چڑھنے کی پگڈنڈی ہارون پہاڑی سے شروع ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام کی یاد میں ایک سفید گرجا گھر اور ایک مزار بنا ہوا ہے۔ اس جگہ کو وادی مقدس بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عبادت میں مصروف تھے تو اسی جگہ پر سامری نے سنہری بچھڑا بنایا تھا۔ پہاڑ کے نیچے سینٹ کیتھرین آرتھوڈاکس عیسائی خانقاہ اور چند ہوٹل موجود ہیں۔ یہ خانقاہ 550 سال قبل مسیح کے دوران تعمیر کی گئی تھی۔ یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھا تھا۔ اس کلیسا کو مسجد میں تبدیل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ خط ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدے کے تحت اس جگہ کو عیسائیوں کے لیے محفوظ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ کوہ طور پر چڑھنے کی پگڈنڈی تقریباً 7 کلومیٹر کی ہے اور یہ سفر 5 سے 8 گھنٹوں میں طے کیا جاتا ہے۔ منفی درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ 80 کلومیٹر تک کی ہوائیں بھی چلتی ہیں۔ یا پھر آپ ایسا کریں جیسا کہ میں نے کیا، میں نے مائیکل جیکسن لے لیا۔ یہ اونٹ نہ صرف اپنا نام جانتا تھا بلکہ ایک انگریزی لفظ ہری بھی جانتا تھا۔ مائیکل جیکسن اس تنگ راستے پر چڑھتا چلا گیا اور اس نے مجھے 2.5 گھنٹے میں اپنی آخری منزل ایلیا بیسن پر پہنچا دیا۔ تھوڑا سا آرام کر لینے کے بعد میں نے توبہ کی سیڑھی پر 750 اقدام چڑھنا شروع کر دیا۔ نیچے ایک بازنطینی ڈیم ہے جو کہ بنیادی طور پر سیلاب کو خانقاہ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ چرچ ابتدائی زائرین نے پہاڑ کی چوٹی پر تعمیر کیا تھا۔ اس چرچ کے برابر میں ایک مسجد بھی ہے۔ مسجد کے نیچے تہہ خانے میں نماز کا ایک مقام بھی موجود ہے۔ کچھ روایات کی بنا پر ایک مصری افسر کو جس نے یہودی مزدوروں کو مارا پیٹا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً مارا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت کی سزا سنائی گئی اور وہ سینا کے پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ ایک دن خداوند عالم نے ان کو جلتی ہوئی جھاڑی کی شکل میں اپنا جلوہ دکھایا اور اسرائیلی قیدیوں کو چھڑوانے کا حکم صادر فرمایا۔ جب فرعونی لشکر ان کا پیچھا کر رہا تھا تو خداوند عالم نے بحر نیل میں راستہ بنا دیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسری طرف بحفاظت پہنچ گئے تو لہریں آپس میں مل گئیں اور فرعونی لشکر بحر نیل میں غرق ہو گیا۔ کوہ طور پر 40 دن اور 40 راتیں عبادت کی، جس کے دوران
خداوند عالم نے انہیں پتھر کی 2 تختیاں دیں جن پر 10 احکامات درج تھے۔ اب کافی اندھیرا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے واپسی کی راہ دیکھی۔ پگڈنڈی لے کر ایلیا بیسن پہنچا۔ ایک مختصر وقفہ لینے کے بعد مائیکل جیکسن پر سوار ہوا۔ بدو گائیڈ نے مجھے بتایا کہ اونٹ اندھیرے میں بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ آہستہ آہستہ پگڈنڈی کے ذریعے نیچے سینٹ کیتھرین کی خانقاہ پر واپس پہنچے۔ کوہ طور کے اوپر کے پتھر زیادہ تر گرینائٹ کے ہیں۔ پتھروں کی ایک سمت سیاہ ہے۔ ماہرین ارضیات اسے ڈینڈرائٹس کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک کیمیائی رد عمل ہے۔ میں کچھ پتھر اپنے ساتھ لایا اور ان کی اپنے آفس میں ارضیات کے 2 ماہرین سے جانچ پڑتال بھی کروائی۔ انہوں نے بھی وہی بتایا۔ یہ پتھر خدائی جلوے کا نتیجہ ہے یا ڈینڈرائٹس، آپ خود فیصلہ کریں۔ قاہرہ واپس جاتے ہوئے عین موسیٰ دیکھنے کا موقع ملا۔ کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر کو عبور کیا تھا۔ 3 دن تک یہ لوگ اس ویران علاقے میں پانی کی تلاش میں بھٹکتے رہے تھے۔ آخر کار یہاں پر پانی کا ایک چشمہ مل گیا۔